أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، قرآن فہمی کے دروس کا سلسلہ انجام کو پہنچا، جس میں ہم نے عربی کے نحو اور صرف کو بھی بطریق اصل انجام دیا، بتا دیا۔ اب ضروری ہے کہ عربی میں آپ اس قابل ہوں کہ بات چیت کر سکیں۔ اس کے لیے ایک کتاب ہم نے منتخب کی ہے جس کا نام ہے تعلیم اللغۃ العربیہ۔ اس کے فی الحال پہلی جو جلد ہے المستوى الاول، اس کو ہم پڑھیں گے۔ یہ کتاب آپ کے لیے کتاب نہیں ہے بلکہ تمرین ہوگی، تمرین یعنی جو کچھ پڑھا ہے اس کو عمل میں لانا ہوگا۔ اور آپ نے اتنا صرف اور نحو پڑھا ہے کہ آپ کے لیے یہ کتاب بڑی سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ ختم ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اس کتاب میں 59 درس ہیں۔ 59 دروس کو آپ نے زیادہ سے زیادہ 10-12 دنوں میں ختم کرنا ہوگا، اور آپ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، اور محض یہ تمرین کے طور پر، ایکسرسائز کے طور پر، مشق کے طور پر آپ کے لیے مقرر کی گئی ہے، مشخص کی گئی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ جی جان کر، دل لگا کر، دل جمعی کے ساتھ، یکسوئی کے ذہن کی یکسوئی کے ساتھ یہ کتاب پڑھیں گے، اور انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں 10 دروس میں اس کتاب کو تمام کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس میں 59 درس ہیں، تو ڈیلی آپ کو کم سے کم 4-5 درس ختم کرنے ہوں گے ڈیلی، تو تبھی تو 10-12 درس میں یہ کتاب تمام ہوگی اور ہم دوسری کتاب اٹھا سکتے ہیں، اور جلد سے جلد عربی مکالمہ یعنی کانورسیشن ان عربک اور قرآن فہمی جو ہم پہلے ہی مکمل کر چکے ہیں، اس سلسلے کو ختم کر سکتے ہیں اور کوئی اور سبجیکٹ اٹھا سکتے ہیں پڑھائی کے لیے۔ تو پھر اس کتاب کا درس اول جو ہے وہ یوں ہے، آپ کے یہاں PDF کی صورت میں موجود ہے، تو آپ اس PDF کو اپنے سامنے کھولیں گے اور ہم شروع کر سکتے ہیں۔ اس میں پیج نمبر 9 پر الدرس الاول، الدرس الاول، الدرس موصوف، الاول صفت، موصوف صفت ہے یہ الدرس الاول۔ پھر یہاں اسم اشارہ کو مبتدا بنا کر جملے ہیں، مبتدا بنا کر ضمیر کو نہیں، اسم اشارہ کو۔ تو اسم اشارہ اس میں پہلے قریب کا ہے اور وہ بھی مذکر، اسم اشارہ قریب مذکر للمذکر، تو وہ ہے حاذا پر سبھی جملے ہیں، اور 3 طرح سے جملے ہیں۔ ایک ہے افرمیٹو سینٹنسز، مثبت جملہ، کسی چیز کا ہونا، اور دوسرا ہے سوال اس کے بارے میں، اور تیسرا بھی سوال ہے لیکن ایسے طریقے سے کہ آپ کا جواب یا تو نعم آنا چاہیے، ہاں، یا تو نہیں، لا آنا چاہیے۔ تو ہم چلتے ہیں آگے انشاءاللہ۔ ہاذا کتاب، ہاذا مبتدا، کتاب بھی اسم، لہذا یہ جملہ اسمیہ بن گیا۔ جملہ اسم میں
مبتدا بھی اسم ہوتا ہے اور جو اس کا جو آبجیکٹو ہوتا ہے وہ بھی اسم ہی ہوتا ہے، خبر بھی اسم اور مبتدا بھی اسم۔ ھذا کتاب، ھذا قلم، کتاب ہے، قلم ہے، ھذا کرسی، یہ کرسی ہے، ھذا مکتب، یہ میز ہے، اور مکتب کا بھی ہم لائبریری کے بھی لیے استعمال کرتے ہیں۔ پھر اسی بارے میں سوالات، ما ھذا، ما یہ کیا ہے، ما کس چیز کے لیے؟ غیر عاقل کے لیے، ما ھذا یہ کیا ہے، اور عاقل کے لیے ہم اردو میں کون استعمال کر دیں، یہ کون ہے، تو عربی میں ما غیر عاقل کے لیے اور عاقل کے لیے من۔ تو ما ھذا، ھذا کتاب، ما ھذا، ھذا قلم، ما ھذا، ھذا کرسی، ما ھذا، ھذا مکتب، ما ھذا، ھذا بیت۔ بیت کی طرف، کتاب کی طرف، قلم، کرسی، مکتب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ما ھذا یہ کیا ہے۔ پھر تیسری قسم کے جملے، کیا، ھذا کوئی چیز، اس کے آگے خبر، ھذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے، تو جواب آئے گا اگر ہوگی تو نعم ھذا کتاب، یا اگر نہیں ہوگا، یہ چیز نہیں ہوگی تو ہم کہیں گے لا، یہ کتاب نہیں ہے بلکہ اس کے بجائے کوئی اور چیز ہوگی، تو لہذا لا ھذا قلم، نہیں بلکہ یہ قلم ہے۔ ھذا کتاب، لا ھذا قلم۔ پھر ھذا کرسی، کیا یہ کرسی ہے، لا ھذا مکتب، یہ میز ہے۔ اب اس کے آگے جملے مثال کے بغیر، ھذا استاذ، ھذا طالب، ھذا ولد، ھذا رجل، یہ سبھی الفاظ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کے بارے میں سوالات، من ھذا، اب یہ عاقل چیزیں ہیں، استاد بھی، طالب یعنی طالب علم بھی، ولد لڑکا بھی، اور رجل آدمی بھی، یہ سب عاقل ہے، انسان ہے۔ تو اس لیے اس کے ساتھ جب ہمیں سوال پوچھنا ہو تو من کا استعمال کر کے سوال پوچھیں گے۔ من ھذا، جواب ھذا استاذ، من ھذا، جواب ھذا طالب، من ھذا، ھذا ولد، من ھذا، ھذا رجل، من ھذا، ھذا طبیب۔ پھر تیسری قسم کے جملے، ھذا طبیب، کیا یہ طبیب ہے، کیا یہ ڈاکٹر ہے، لا ھذا استاد، نہیں یہ تو استاد ہے، ھذا ولد، لا ھذا صبی، صبی بچہ۔ تو قاموس المفردات، یہ ڈکشنری آپ کے لیے الفاظ، معنی وغیرہ، تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نیا لفظ ہوگا تو آپ اسے ذہن میں رکھیں گے۔ ارنب خرگوش، ثعلب لومڑی، بیت گھر جدار دیوار، ولد لڑکا، شباک شباک کھڑکی، مکتب میز، رجل آدمی، باب دروازہ، عمود ستون، حجر پتھر، مریض بیمار، طبیب ڈاکٹر، صبی بچہ، قفل تالا، مفتاح چابی، تلمیذ شاگرد، شرطی شرطی پولیس والا۔ تو اس کے ساتھ درس نمبر 1 ختم ہوتا ہے۔ پھر درس نمبر 2، حاضی مونس کے لیے اسم اشارہ قریب للمونس، حاضی یہ، حاضی سبورتن، آخر پر تاء مربوطہ مونس کی علامت، حاضی سبورتن یہ بورڈ ہے، حاضی شجرتن یہ درخت ہے، حاضی سیارتن یہ گاڑی ہے، حاضی صفارتن یہ سیٹی ہے، جسے سیٹی بجاتے ہیں نا، سیٹی۔ اسی طرح اس میں بھی سوالات کی یہ الفاظ کے جملے کی 1-2 قسمیں، ایک سوالیہ، پھر سوالیہ اس قسم کا کہ نام اور لا میں جواب آئے۔ ما ھذہ، حاضی سبورتن، یہ کیا ہے، یہ بورڈ ہے۔ ما ھذہ، حاضی شجرتن درخت ہے۔ ما ھذہ، حاضی سیارتن، ما ھذہ، حاضی صفارتن، حاضی صفارتن یہ سیٹی ہے۔ ما ھذہ، حاضی مائدتن دسترخوان۔ پھر احاظی سبورتن، نعم ہاں، حاضی سبورتن یہ بورڈ ہے، وائٹ بورڈ ہے، بلیک بورڈ۔ احاظی مروحتن، کیا یہ پنکھا ہے، لا حاضی مسطرتن، نہیں بلکہ رولر ہے، یعنی سکیل وغیرہ جو ہوتا ہے۔ احاظی ساعتن، کیا یہ گھڑی ہے، لا حاضی نظارتن، نہیں یہ چشمہ ہے، عینک۔ حاضی استاذتن، اب یہ جملے، حاضی استاذتن، حاضی طالبتن، حاضی بنتن، استاد ہے، طالبہ ہے، طالب علم، مونس، بنتن لڑکی ہے، بچی ہے۔ من حاضی، یہ کون ہے، حاضی استاذتن، من حاضی، حاضی طالبتن، من حاضی، حاضی بنتن، من حاضی، حاضی امراتن، امراتن عورت، من حاضی، حاضی فاطمہ۔ تو احاظی جواب میں نام یا لا آئے،
हाजी आमिना तो नाम हाजी आमिना तो हाँ ये आमिना है। हाजी इमरातुन क्या ये औरत है? ला हाजी फतातुन नहीं ये लड़की है। फतात नौजवान लड़की। फिर तमरीन और उसके बाद इसमें भी क्या नाम है अल्फाज वग़ैरह। तमरीन ज़रूर घर में कीजिएगा। हाज़िही शजरतुन सय्यारतुन गाड़ी। शाहिनतुन शाहिनतुन एक ट्रक को भी कहते हैं और शाहिनतुन चार्जर को भी कहते हैं जो मोबाइल का चार्जर होता है। सफ़ारतुन सबूरतुन फ़राशतुन तितली। फ़राशतुन फ़राशतुन फ़राशतुन। माइदा राउज़ा राउज़ा बाग। समरा मेवा। इमरातुन औरत। फ़तातुन लड़की। वालिदतुन माँ। मिस्तरतुन पैमाना रूलर। नज़ारतुन विसादतुन तकिया बल्कि जो हम उसके बग़ैर इस्तेमाल करते हैं तकिए के बग़ैर भी सोने के लिए। विसादतुन। वारदतुन गुलाब का फूल। आम कोई फूल हो तो ज़हरतुन। सहीफ़तुन अखबार। हदीयतुन तोहफ़ा। ख़ज़ानतुन अलमारी या जहाँ कोई चीज़ हो। जैसे हमारे पुराने ज़माने में हमाम हुआ करते थे, एक जगह उसमें होता था पानी रखने के लिए जगह, एक होज़ होता था, एक बहुत सारे बड़ी टंकी होती थी, उसको भी ख़ज़ाना कह। जहाँ बहुत चीज़ें जमा हो जाएँ तो ख़ज़ाना कहलाते। फिर शातुन बकरी। नाक़तुन ऊँटनी। बकरतुन गाय। सल्लाजतुन फ्रिज। सातुन घड़ी। दजाजतुन मुर्गी। उस्तादतुन उस्तानी। तालिबतुन तालिब इल्म लड़की। मिरवाहतुन पंखा। अदर्स सालिस। अब इसमें इशारा बाईद भी आएगा। हाजा करीब। ज़ा का दरमियानी और ज़ालिका दूर। इसमें इशारा है बाईद। हाजा कलमुन ये कलम है। वज़ा का किताब और वो किताब है। या वज़ालिका कुर्सियन और वो कुर्सी है। आमतौर पर ज़ाका और ज़ालिका एक ही मायने में इस्तेमाल होते हैं लेकिन इसके मायने जुदा है। ज़ाका दरमियानी चीज़ को कहते हैं, ज़ालिका दूर वाली चीज़ को कहते हैं। मा ज़ाका फ़ुंदुक़ुन होटल। मा ज़ालिका मैदानुन मैदान आमतौर पर प्ले ग्राउंड वग़ैरह भी। तो मा ज़ाका हातिफ़ुन मोबाइल। मा ज़ालिका नाजमुन नाजम सितारा। मा ज़ाका मा हाज़ा बैतुन। मा ज़ाका मस्जिदुन। मा ज़ालिका मकतबुन। मन ज़ाका कौन है वो? मन ज़ाका ज़ाका अबुन। मन ज़ालिका खालुन मामू। मन ज़ाका हुसैनुन। मन ज़ालिका मुहंदिसुन इंजीनियर। मन ज़ाका मुदर्रिसुन वो उस्ताद है नज़दीक वाला। व ज़ालिका मुदीरुन और दूर वाला मुदीर प्रिंसिपल। हाज़िही और तिलका। हाज़िही अब ये मोनस। हाज़िही मिनज़दतुन ये क्या चीज़ है? हाँ मिनज़दतुन। हाँ जी मिनज़दतुन टिपाई। मकतब बड़ा टेबल। मिनज़ा टिपाई जो पस्त हो। हाज़ी मिनज़दतुन व तिलका साअतुन और वो घड़ी। हाज़ी कुर्रासतुन ये कॉपी है। व तिलका तायरतुन और वो परिंदा है। मा तिलका वो क्या है? या मन तिलका। मा तिलका वो क्या है? तिलका सय्यारतुन वो गाड़ी है। मन तिलका उम्मुन माँ है। मा तिलका दर्राजतुन साइकिल है। मन तिलका जद्दतुन नानी या दादी। मा तिलका और वह मन तिलका मदरसतुन वो वाला मदरसा है। वह तिलका मुअल्लिमतुन और वो वाली मुअल्लिमा है। क़वाइद ज़ाका इसमें इशारा के लिए जबकि वो दरमियानी मसाफत पर हो। ज़ालिका इसमें इशारा है मुफ़रद मुज़क्कर के लिए जबकि वो दूर हो। तिलका इसमें इशारा है मुफ़रद व मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। मुफ़रद मुअन्नस के लिए जबकि वो दूर हो। दरमियान दर्जे के लिए भी तिलका ही इस्तेमाल होता है। फिर अरबी में ये तर्जमा करने की घर में कोशिश करेंगे और फिर कामूसुल मुफ़रदात डिक्शनरी यानी वोकैबुलरी। ज़ालिका वो तिलका वो शम्सुन सूरज फ़ुंदुक़ुन रहायशी होटल। मुमर्रिज़तुन नर्स। मुमर्रिज़तुन मरीज़ुन बीमार। मुमर्रिज़तुन नर्स। जद्दतुन दादी और नानी भी। जबलुन पहाड़। दर्राजतुन साइकिल। खालुन मामू। मलाबुन स्टेडियम।
اسٹیڈیم بھی ہوتا ہے ملعب اور کھیل کا میدان بھی ہوتا ہے ملعب، ضروری نہیں اسٹیڈیم ہو، کھیل کے میدان کو بھی ملعب کہیں گے۔ اور پھر منزدتن تپاہی پس والی، مہندس انجینئر، مکتبۃ کتاب خانہ، مکتبۃ کتاب خانہ، مکتب میز اور صرف تا لگا کے کتاب خانہ، طفلۃ بچی، غرفۃ الفصل کلاس روم، معلمۃ استانی، ماں، کراست کاپی، طائرۃ ہوائی جہاز بھی اور پرندہ بھی، محام وکیل، شاعر سڑک، حسینیۃ امام باڑہ، اتوبیس بس، محفظۃ بستہ یا جس میں کتابیں رکھتے ہیں، عام طور پر اس پر زیر بھی لگاتے ہیں، محفظۃ، زیادہ تر محفظ زیر لگا کے پڑھتے ہیں۔ مدیر ڈائریکٹر بھی، پرنسپل بھی، ہیڈ ماسٹر بھی مدیر۔ اب باپ، ہاتف ٹیلی فون۔ اور پھر درس نمبر 4، درس نمبر 4 میں ضمیر آئے گا اور منفصل والا ضمیر مرفوع جو ہوگا پہلے جو آتا ہے مبتدا کی جگہ، اور اگر بعد میں آئے کہ ساتھ میں ہوگا کسی چیز کے تو وہ اس کے متصل بن جاتا ہے اور وہ ہمیشہ مجرور مانا جاتا ہے، یعنی وہ زیر والا ہے کیونکہ وہ اضافت بیان کرتا ہے، اور جو الگ سے ہو تو یہ مبتدا کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہ مرفوع ہے، وہ والا مجرور۔ انا، انت، ہوا، انا استاذ، انت طالب، ہوا حسین، من انت یا عمار، انا طالب، من انا، میں کون ہوں، انت استاذ، من ہوا حسین، انا، انت، ہی، یہ ضمیر آپ نے سب پڑھے ہیں۔ انا استاذۃ، انت طالبۃ، ہی فاطمۃ، من انا، انت استاذۃ، من انت یا مریم، انا طالبۃ، من ہی فاطمۃ۔ انا اوپر والے سوال میں انا یا انت تبدیل ہو جائے گی کس چیز میں؟ انا، من انت مخاطب، انا میں تبدیل ہوگا متکلم میں، اسی طرح من انا میں، انت میں تبدیل ہوگا مخاطب میں۔ حال بھی کیا؟ سوالیہ جملے کے لیے سوالیہ لفظ کلمہ استفہام۔ حال انت طالب؟ نعم انا طالب۔ حال انت تاجر؟ لا بل انا کاتب۔ حال انا شاعر؟ نعم انت شاعر۔ حال احمد محام یعنی وکیل؟ لا هو عالم۔ حال انت طالبۃ؟ نعم انا طالبۃ۔ حال فاطمۃ عمۃ؟ لا بل هي خالۃ۔ عمۃ چاچی، خالۃ ماسی۔ حال انا طبیبۃ؟ کیا میں ڈاکٹرنی ہوں؟ نعم انت طبیبۃ۔ پھر یہاں تھوڑا قاعدہ، اسم ضمیر متکلم یا مخاطب یا غائب کی جگہ استعمال کیا جائے، جیسے انا، انت، ہوا، ہی۔ متکلم گفتگو کرنے والا، مخاطب جس سے گفتگو کی جائے گی، غائب جس کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ پھر یہ تمرین وغیرہ اور آخر پر وکیبلری۔ انا، انت طبیبۃ لیڈی ڈاکٹر، محمد وکیل، ہوا ہی مذکر اور مؤنث غائب، اور پھر مسرور خوش، مریض بیمار، صالح نیک، نعم ہاں، لا نہیں، حال کیا؟ طفل بچہ، کاتب منشی کلرک۔ اور پھر 5واں درس، الدرس الخامس، یا اور کا، یا اور کیا، یعنی یہ آخر پر جڑ جاتے ہیں تو اس لیے ان کو ضمیر متصل کہتے ہیں، اور چونکہ یہ جڑ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ مضاف الیہ کی صورت کے معنی میں ہوتے ہیں، لہذا ان کو مجرور مانا جاتا ہے، چاہے زبر زیر ہو یا نہ ہو، لیکن محلاً یہ مجرور ہوتے ہیں۔ محلاً یعنی جس جگہ یہ ہیں اس جگہ زیر کی یہ کیا نام ہے جگہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو محلاً کہتے ہیں، محلاً مجرور۔ اچھا، مثلاً ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے، کتاب میری، اور اسی طرح ذاک کتاب کا، وہ والی آپ کی کتاب ہے۔ ھذا قلمی و ذاک قلم کا، یہ والا میرا قلم ہے اور وہ والا آپ کا۔ لمن ھذا، لے حرف جر، لمن ھذا کس کا ہے یہ چیز کس کی ہے یا کس کا ہے؟ لمن ذاک، وہ والی چیز کس کی ہے؟ لمن تلک، اور وہ دوسری والی مذکر چیز کس کی ہے؟ یا عمار، اے عمار، نام یا ابھی، یہ مکالمے کی صورت میں ہے، نام یا ابھی جواب دیتا عمار، ہاں میرے ابو۔ لمن ھذا القلم، یہ قلم کس کا ہے؟ ھذا قلم کا، یہ آپ کا قلم ہے، یعنی ابو کا قلم ہے۔ لمن تلک الساعۃ، وہ والی گھڑی کس کی ہے؟ جواب ہے تلک الساعۃ کا، وہ آپ کی گھڑی ہے۔
لمن ذاک القمیص، وہ والی قمیص کس کی ہے؟ ذاک قمیصی، یہ میری قمیص ہے۔ عربی میں سواد ہے اور اردو میں ہم ضاد استعمال کریں، میری قمیص، لیکن عربی میں یہ سواد ہے، قمیص۔ لمن تلک الدراجۃ، وہ والی سائیکل کس کی ہے؟ تلک الدراجتی، وہ میری سائیکل ہے۔ لمن ھذا المفتاح، وہ چابی کس کی ہے؟ ھذا مفتاحی، یہ میری چابی ہے۔ لمن تلک النظارۃ، وہ عینک کس کی ہے؟ تلک النظارۃ صدیقی، یہ میرے دوست کی عینک ہے، نظارہ، یہ والی نظارہ صدیقی، میرے دوست کی۔ پھر یا اور کہ، ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے، وذاک کتابک، اور وہ والی آپ کی کتاب ہے۔ ھذا قلمی وذاک قلمک، قلمک، عورت کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ یا آمنہ، تو اے آمنہ، نعم یا امی، ہاں بولی میری ماں۔ لمن ھذا القلم، یہ قلم کس کی ہے؟ ھذا قلمک، یہ آپ کی قلم ہے، کیونکہ کہ جو ہے وہ امی کی طرف اشارہ ہے۔ لمن تلک الکرسی، وہ والی کرسی کس کی ہے؟ تلک کرسیتک، وہ آپ کی کرسی ہے۔ لمن ذاک المحفظۃ، وہ بیگ کس کا ہے؟ ذاک محفظتی، وہ میرا بیگ ہے۔ لمن ھذہ الزہریۃ، یہ گلدان کس کا ہے؟ زہر، میں نے کہا تھا زہرن پھول کو کہتے ہیں، جب پھول اکٹھے کر کے رکھے جائیں تو گلدان کا بنتا ہے، گلدستہ بنتا ہے۔ لمن ھذہ الزہریۃ، یہ گلدستہ کس کا ہے؟ ھذہ الزہریۃ کے، یہ آپ کا گلدان ہے۔ لمن ھذہ المعجون، معجون پیسٹ، ہاں کسی پیسٹ کو کہتے ہیں، لیکن عام طور پر عربی میں معجون ٹوتھ پیسٹ کو کہتے ہیں، ورنہ معجون کے معنی ہیں خمیر کی صورت میں تیار کیا ہو جو بھی چیز ہوگی۔ ھذا معجونی، یہ میرا ٹوتھ پیسٹ ہے۔ لمن تلک فرشات، فرشات برش کو فرشات بنایا، ڈیفارم کر کے شکل کو، ورڈ کو ڈیفارم کیا شکل میں، برش کو فرشات بنایا۔ لمن تلک الفرشات، وہ برش کس کا ہے؟ تلک فرشات، وہ میرا برش ہے۔ قاعدہ ہے، جب متکلم کسی چیز کو اپنی طرف منسوب کرنا چاہے تو اس وقت اس کے آخر میں یا لگا دے، اور اس میں مذکر و مؤنث برابر ہے، جیسے راسی یدی۔ اور اگر کسی چیز کو مخاطب مذکر کی طرح منسوب کرنا ہو تو اس کے آخر میں کا لگا دیا جاتا ہے، اور اگر مخاطب مؤنث ہو تو کے لگا دیا جاتا ہے۔ اور یہ سب ضمیر ہے، اگر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا ہو کہ وہ کس کی ہے تو اس کے لمن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تمرین یہ آپ خود کریں گے۔ اور آخر پر قاموس المفردات، قلمی میرا قلم، کتابی میری کتاب، کراچی، چ کو عربی میں تا اور ش کے ملا کے آواز، ورنہ چ عربی میں نہیں ہے۔ بلدن، جو لوکل عربی ہے جس کو ہم محلی عربی کہتے ہیں، اس میں چ بولتے ہیں تو، لیکن اصل میں فصیح عربی میں چ نہیں پایا جاتا ہے، لیکن آج کل چ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بلدن عربی میں دو طرح کی زبانیں ہیں، دو طرح کی بول چال ہے، ایک ہے فصیح جو ہم کتابوں پر پڑھتے ہیں، دوسرا ہے لوکلی جو کہ کتابوں میں نہیں ہوتا ہے، بولنے میں ہم استعمال، جیسے فارسی میں ایک ہے جس کو ہم گفتاری کہتے ہیں، اور دوسرا ہے جس کو گفتاری نہیں کہتے۔ گفتاری ہے لوکل میں جو بولنے میں آتا ہے اور لکھنے میں نہیں آتا۔ تو بلدن شہر، دولت ملک، لمن کس کا؟ یدن ہاتھ، محفوظۃ بستہ، زہریۃ گلدان، فرشات ٹوتھ برش، قلب دل، ذراع بازو، ذراع کوہنی سے لے کے انگلی کے سرے تک، یہ والا پورا ذراع، ذراع۔ اور اس کے بعد لسان، زبان کو بولتے ہیں، جلد کھال، معجون ٹوتھ پیسٹ، راس سر، مرفق کوہنی، فم منہ، انف ناک، بطن پیٹ۔ اور اس کے بعد 5واں درس ختم ہوتا ہے۔ والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا۔